یہ دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے، معلوم نہیں کس صحن میں بجھائی گئی ہے۔ ڈاکٹر شوکت تھرمامیٹر کی نلی سے سوئی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ گراموفون کی سوئی ہے؟ ڈاکٹر توصیف نے سوئی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں کس ذہن میں بجھائی گئی ہے، میرے خیال میں پوٹاشیم سائنائڈ یا اس قبیل کا کوئی زہر ہے۔ ڈاکٹر شوکت نے سوئی لے کر پھر تھرمامیٹر کی نلی میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ سوئی خبیث پروفیسر کی معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ اس قسم کی عجیب و غریب چیزیں اور حرکتیں دور تک مشہور ہیں۔ مجھے ابھی تک پروفیسر کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم، لیکن میں اس پراسرار شخصیت کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک ماہر فلکیات ہے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ اس کی زندگی ابھی تک پردہ راز میں ہی ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا، لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ اب سے 2 سال بیشتر وہ ایک صحیح الدماغ آدمی تھا۔ اس کے بعد اچانک اس کی عادات و اطوار میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئیں، اور اب تو سبھی کا یہ خیال ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے تو صاحب آج تک اتنا بھیانک آدمی نہ دیکھا تھا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد ڈاکٹر توصیف بولا۔ ہاں، تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال سے تو اب دوپہر کا کھانا کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے دوران آپریشن اور دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اچانک ڈاکٹر شوکت کو کچھ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں جلدی میں اپنے اسسٹنٹ کو کچھ ضروری ہدایات دینا بھول گیا ہوں۔ اگر آپ کوئی ایسا انتظام کر سکے کہ میرا رکا اس تک پہنچا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ چلیے، اب 2 کام ہو جائیں گے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ میں دراصل شہر جانے کے لیے نواب صاحب کی کار لایا تھا، آپ رکا دے دیجیے گا، اور ہاں، کیوں نہ آپ کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیتا آؤں؟ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس رکا کے علاوہ کوئی اور کام؟ جی نہیں، شکریہ۔ میرے خیال سے آپ ان لوگوں کو اسی طرف سے کوٹھی لیتے جائیے گا، بہتر ہے۔ 6 بجے تک آپ کے لیے کار بھجوا دی جائے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں پیدل ہی آؤں گا۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا آپریشن ذرا نازک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپریشن سے قبل اتنی ورزش ہو جائے جس سے جسم میں چستی پیدا ہو سکے۔ ڈاکٹر شوکت، میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ در حقیقت ایک اچھے ڈاکٹر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر توصیف کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر شوکت نے یکے بعد دیگرے وہ کتابیں پڑھنا شروع کی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک کاغذ پر پینسل سے کچھ ڈایاگرام بنائے اور دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ پرانے ریکارڈوں کے کچھ فائل دیکھے۔ انہی مشغولیات میں دن ختم ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے اس نے کتابیں اور فائل ایک طرف رکھ دیے۔ اسے ٹھیک 6 بجے یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ شام کی کرنوں کی زردی پھیکی پھیکی سرخی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر توصیف کا نوکر انڈے کے سینڈوچ اور کافی لے آیا۔ رات کا کھانا سلیم کی درخواست کے مطابق اسے کوٹھی میں کھانا تھا، اس لیے اس نے صرف ایک سینڈوچ کھائی اور 2 کپ کافی پینے کے بعد سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ گھڑی نے 6 بجائے۔ اس نے کپڑے پہنے اور چسٹر کاندھے پر ڈال کر روانہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور درختوں کی لمبی قطاریں تھیں جن کی وجہ سے سڑک خصوصاً اور زیادہ تاریک ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر شوکت آپریشن کے خیال میں مگن بے خوف چلا جا رہا تھا۔ اسے تقریباً 50 گز پیچھے ایک دوسرا آدمی جھاڑیوں سے لگا ہوا چل رہا تھا۔ شاید اس نے ربڑ سول کے جوتے پہن رکھے جس کی وجہ سے ڈاکٹر شوکت اس کے قدموں کی آواز نہ سن رہا تھا۔ ایک جگہ ڈاکٹر شوکت سگریٹ سلگانے کے لیے رکا، ساتھ ہی وہ شخص بھی رک کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر شوکت نے چلنا شروع کیا، وہ پھر جھاڑیوں سے نکل کر اسی طرح اس کا تعاقب کرنے لگا۔ سڑک زیادہ چلتی ہوئی نہ تھی، وجہ یہ تھی کہ یہ سڑک محض کوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر نواب صاحب نے اپنی کوٹھی بستی کے باہر نہ بنوائی ہوتی تو پھر اس سڑک کا وجود بھی نہ ہوتا۔ شوکت کے وزنی جوتوں کی آواز اس سنسان سڑک پر اس طرح گونج رہی تھی جیسے وہ جھاڑیوں میں دبک کر ٹیں ٹیں ری ری کرنے والے جھینگروں کو ڈانٹ رہی ہو۔ شوکت چلتے چلتے ہلکے سروں میں سیٹی بجانے لگا۔ اسے اپنے جوتوں کی آواز سیٹی کی دھن پر تال دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی درخت پر ایک بڑے پرندے نے چونک کر اپنے پر پھڑپھڑائے اور اڑ کر دوسری طرف چلا گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے قریب ہی گدڑوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جو شخص ڈاکٹر شوکت کا پیچھا کر رہا تھا اس کا اب کہیں پتہ نہ تھا۔ آگے بڑھ کر بہت زیادہ گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر دونوں طرف کے درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر اس طرح گنجان ہو گئی تھی کہ آسمان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر شوکت دنیا مافیا سے بے خبر اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اس کے گلے میں ایک موٹی سی رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ پھندے کی گرفت تنگ ہوتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اوپر اٹھنے لگا۔ گلے کی رگیں پھول رہی تھیں، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑی تھیں۔
اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کن پٹیوں اور آنکھوں میں دھڑک رہا ہو۔ آہستہ آہستہ اسے تاریکی گہری ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ جھینگروں اور گدڑوں کا شور دور خلا میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ زمین سے 2 فٹ کی بلندی پر جھول رہا تھا۔ کوئی اسی درخت پر سے کود کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ پھر ایک آدمی اس کی طرف دوڑتا آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ پھرتی سے درخت پر چڑھ رہا تھا۔ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر کودتا ہوا وہ اس ڈال پر پہنچ گیا جس سے رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسی ڈھیلی کر کے آہستہ آہستہ ڈاکٹر شوکت کے پیر زمین پر ٹکا دیے۔ پھر رسی کو اس طرح باندھ کر نیچے اتر آیا۔ اس نے دیسی چاقو نکال کر رسی کاٹی اور ڈاکٹر شوکت کو ہاتھوں پر سنبھالے ہوئے سڑک پر لٹا دیا۔ پھندا ڈھیلا ہوتے ہی بے ہوش ڈاکٹر صاحب گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پراسرار اجنبی نے دیا سلائی جلا کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آنکھوں کے پپوٹوں میں جنبش پیدا ہو چکی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ 10-5 منٹ کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ 2-3 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اجنبی جلدی سے جھاڑیوں میں پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کرہ کے ساتھ وہ اٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ کچھ دیر قبل کے واقعات اس کے ذہن میں گونج اٹھے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گردن کی طرف بڑھا، لیکن اب وہاں رسی کا پھندا نہ تھا، البتہ گردن بری طرح دکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح بچ گیا۔ اب اسے فرید مرحوم کے الفاظ بری طرح یاد آ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سیتا دیوی کی خواب کی بڑبڑاہٹ بھی یاد آ گئی تھی۔ راج روپ نگر۔ اس کے سارے جسم سے ٹھنڈا پسینہ چھوٹ پڑا۔ وہ سوچنے لگا وہ بھی کتنا احمق ہے کہ اس نے فریدے کے الفاظ بھلا دیے اور اس خوفناک جگہ پر اندھیری رات میں تنہا چلا آیا۔ اس کی جان لینے کی دوسری کوشش تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نیپالے کا نقشہ پھر گیا جس نے اسے دھمکی دی تھی۔ پھر اچانک وہ زہریلی سوئی یاد آئی اور پروفیسر کا بھیانک چہرہ جو اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ٹھیک اسی جگہ کتا بھی اچھل کر گرا تھا۔ تو کیا پروفیسر؟ لیکن آخر کیوں؟ یہ سب سوچتے سوچتے اسے اپنی موجودہ حالت کا خیال آیا اور وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ چسٹر قریب ہی پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے چسٹر اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تیزی سے کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ گھڑی میں وقت دیکھے، لیکن پھر دیا سلائی جلا کر دیکھنے کی ہمت نہ بڑھی۔ کوٹھی میں سب لوگ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے 7 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب 8 بج رہے تھے۔ شوکت بہت ہی باصول آدمی معلوم ہوتا ہے، نہ جانے کیا بات ہے، ڈاکٹر توصیف نے باغ میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ نظمہ بار بار اپنی کلائی پر بدی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ قمر سلیم نے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دیر میں گھر سے روانہ ہوا ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ کار بھجوا دوں گا، لیکن اس نے کہا کہ میں پیدل ہی آؤں گا۔ یہ کون آ رہا ہے؟ ڈاکٹر بھائی انتظار کرتے کرتے آنکھیں بتھرا گئیں۔ ڈاکٹر شوکت کا برآمدے میں داخل ہو چکا تھا۔ راستے بھر وہ اپنے چہرے سے پریشانی کے آثار مٹانے کو کوشش کرتا آیا تھا۔ مجھے افسوس ہے، ڈاکٹر شوکت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی حماقت کی وجہ سے چلتے وقت ٹارچ لانا بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ بھول گیا۔ لیکن آپ کے سر میں یہ اتنے سارے تنکے کہاں سے آ گئے؟ جی وہاں نہیں، پیچھے کی طرف، نجمہ نے مسکرا کر کہا۔ تنکے؟ اوہ کچھ نہیں، ہٹائیے بھی، کوئی ایسی خاص بات نہیں، ڈاکٹر شوکت نے کچھ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں بتائیے نا، آخر بات کیا ہے؟ سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے وہ تو ایک پاگل کتا تھا، راہ میں اس نے مجھے دوڑایا، اندھیرا کافی تھا، میں ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ تو کہیے ایک راہگیر ادھر آ نکلا، ورنہ آج کل دسمبر میں پاگل کتا؟ نجمہ نے حیرت سے کہا۔ کتے تو عموماً گرمی میں پاگل ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں، قمر سلیم نے جواب دیا، اکثر سردیوں میں بھی بعض کتوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ خوش قسمت تھے ڈاکٹر صاحب، پاگل کتوں کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں بھائی ڈاکٹر، وہ آپ کے آدمیوں نے بیمار کمرے میں ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں، وہ لوگ اس وقت وہیں ہیں، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ آپ کے انتظار میں شاید ان لوگوں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، نجمہ بولی۔ میرا انتظار آپ نے ناحق کیا، میں آپریشن سے قبل تھوڑا سا سوپ پیتا ہوں، کھانا کھا لینے کے بعد دماغ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ جی ہاں، میں نے بھی اکثر کتابوں میں یہی پڑھا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ دنیا کے بڑے آدمی نے یہ ضرور کہا ہوگا، نجمہ نے شوخی سے کہا۔ ڈاکٹر شوکت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ نجمہ سے نگاہیں ملتے ہی وہ زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ خیر صاحب، جو کچھ صحیح، میں دن بھر میں 5 سر سے کم نہیں کھاتا، قمر سلیم نے ہنس کر کہا۔ کھانا دیر سے منتظر ہے،
ہر تندرست آدمی کا فرض ہے کہ اسے انتظار کی زحمت سے بچایا جائے۔ سب لوگ کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ پرانی کوٹھی کے بائیں باغ میں پروفیسر عمران کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ کبھی کبھی دونوں کی آوازیں بلند ہو کر خلا میں ڈوب جاتی۔ پروفیسر عمران کہہ رہا تھا، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس میں بگڑنے کی کیا بات ہے میری جان؟ دوسری آواز سنائی دی۔ نہ جانے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ میرا نقصان؟ پروفیسر کی آواز آئی۔ یونان اور روم کے دیوتا کی قسم، ہرگز نہ جاؤں گا۔ تمہیں چلنا پڑے گا، کسی نے کہا۔ سنو اے ابابیل کے بچے، تم میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے میری مرضی کے خلاف کہیں لے جا سکو، پروفیسر چیخا۔ خیر نہ جاؤ، لیکن تمہیں اس کے لیے پچھتانا پڑے گا۔ دیکھنا کہ تمہیں کل سے سفیدہ کیسے ملتا ہے، دوسرے آدمی نے کہا اور باغ سے نکلنے لگا۔ ٹھہرو، ایسے بات کرو نا، تم نے پہلے ہی کیوں نہ بتایا کہ تم بیر بہوٹی کے بچے ہو؟ پروفیسر ہنس کر بولا۔ بیر بہوٹی؟ ہاں، بیر بہوٹی، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ مالی کے جھونپڑے تک چلنا ہوگا۔ اچھا آؤ تو پھر چلیں، پروفیسر عمران نے کہا اور وہ دونوں مالی کے جھونپڑے کی طرف چل پڑے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پروفیسر لنگڑاتا ہوا مالی کے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ وہ اکیلا تھا اور اس کے کاندھے پر ایک وزنی گٹھری تھی۔ ایک جگہ رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مالی کے جھونپڑے کی طرف گھونسا تان کر کہنے لگا، ابے تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں تجھے کتے کا گوشت کھلا دوں گا، چچوندر کی اولاد نہ ہو تو۔ مریخ، زحل، مشتری، عطارد، سب کے سب تیری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ میں وہ ہوں جس نے سکندر اعظم کا مرغہ چرایا تھا۔ چمگادڑ مجھے سلام کرنے آتے ہیں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نے اپنے دادا کا نطفہ ہے۔ چلا ہے وہاں سے مکھیاں مارنے، بڑا آیا کہیں کا 30 مار خاں کی ایسی کی تیسی۔ نہیں جانتا کہ میں بھوتوں کا سردار ہوں۔ آؤ اے غرفوس اسے کھا جاؤ، آؤ اے ارسلانوس اسے چبا جاؤ۔ چڑیلوں کی حرافہ نانی اشکلونیا تو کہاں ہے؟ دیکھ میں ناچ رہا ہوں، میں تیرا بھتیجا ہوں، آدھا پیاری۔ یہ کہہ کر پروفیسر نے وہاں ناچنا شروع کر دیا۔ پھر وہ سینے پر ہاتھ مار کہنے لگا، میں اس آگ کا پجاری ہوں جو مریخ میں جل رہی ہے۔ 1000 سال سے میں اس کی پوجا کرتا آ رہا ہوں۔ میں 5000 سال سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ ستارہ کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اے کہ میں تیرے لیے خرگوش پالے، اے کہ میں تجھے گرہر کباب کھلاتا ہوں، میں تتلیوں کے پروں سے سگریٹ بنا کر تجھے پلاتا ہوں۔ پیارے ابلیس تو کہاں ہے؟ تجھے اپنا گوشت کاٹ کر کھلاؤں۔ وہ اور نہ جانے کیا بڑبڑاتا اچھلتا کودتا پرانے کرسی کے باغ میں غائب ہو گیا۔ مریض کے کمرے کے منظر حد درجہ متاثر کن تھے۔ نرس اور ڈاکٹر صاحب سفید کپڑوں میں ملبوس ادھر ادھر آہستہ آ جا رہے تھے۔ آپریشن ٹیبل جو سول ہسپتال سے خاص اہتمام کے ساتھ یہاں لائی گئی تھی، کمرے کے وسط میں پڑی تھی۔ مریض کو اس پر لٹایا جا رہا تھا۔ کمرے میں بہت زیادہ طاقتور والے بلب روشن کر دیے گئے تھے۔ ملائچیوں میں گرم و سرد پانی رکھا ہوا تھا۔ اسی قریب ایک دوسری میز پر عجیب و غریب قسم کے آپریشن کے اوزار اور ربڑ کے دستانے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شوکت کچھ دیر قبل پیش آنے والے حادثے کو قطعی بھول چکا تھا۔ اب اس کا دھیان صرف آپریشن کی طرف تھا۔ ایک آدمی کی زندگی خطرے میں تھی، وہ اسے خطرات سے نکالنے جا رہا تھا۔ یہ اس کے امکان میں تھا۔ اس نے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ نوجوان ماہر یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اسے اس کیس میں کامیابی ہو گئی تو اس کی شخصیت کہیں کی کہاں پہنچ جائے گی۔ کامیابی اسے ترقیوں کے زینوں پر لے جائے گی، اور ناکامی؟ لیکن نہیں، اس کے ذہن میں ناکامی کے خیال کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ ایک مشتاق ماہر فن کی طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر توصیف بھی کمرے میں موجود تھا، لیکن اس کی حیثیت ایک تماشائی جیسی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا اور متحیر ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان لڑکا کس طرح سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی تیاری میں مصروف ہے۔ ایسے موقعوں پر اتنا اطمینان تو اس نے اچھے سے اچھے معمر اور تجربے کار ڈاکٹروں کے چہروں پر بھی سکون نہ دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ باہر برآمدے میں نواب صاحب کی بہن اور نجمہ بیٹھی تھیں۔ دونوں پریشان نظر آ رہی تھیں۔ قبر سلیم ٹہل ٹہل کر سگریٹ پی رہا تھا۔ ممی، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نجمہ نے بےتابی سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، لیکن کتنی دیر لگے گی؟ پریشان مت ہو بیٹی، بیگم صاحبہ بولی۔ میرا خیال ہے کافی عرصہ لگے گا، ممکن ہے صبح ہو جائے، لہٰذا ہم لوگوں کا یہاں اس طرح بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ کیوں نہ ہم لوگ ڈائننگ روم میں چل کر بیٹھیں؟ غالباً کافی اب تیار ہو گئی ہوگی۔ سلیم، کیا تم کافی نہیں پیو گے؟ کافی کا کسے ہوش ہے پھپھو صاحبہ؟ سلیم نے سگریٹ کو برآمدے میں بچھے ہوئے قالین پر رگڑ کر
रगड़ते हुए कहा, मैं नजमा से ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ताज्जुब है कि आप ऐसे वक्त में कॉफ़ी नहीं भूली। तुम सारे कालीनों का सत्यानाश करोगे। बेगम साहिबा ने नाक भूं सकोट कर कहा, क्या सिगरेट को दूसरी तरफ नहीं फेंक सकते थे? जहन्नुम में गई कालीन, वो नाखुशगवार लहजे में बोला, मेरा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं। औरत ना बनो, बेगम साहिबा ने तंजिया लहजे में कहा, अभी कितनी देर की बात है कि तुम मेरी मुखालफत के बावजूद भी ऑपरेशन की हमायत कर रहे थे। अपनी हालत को संभालो। तुम्हें तो हम लोगों को दिलासा देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि ख़ुद को संभालूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। इसे कर्नल तिवारी के अल्फाज याद आ रहे थे जिसने कहा था कि बचने की उम्मीद नहीं। आखिर ये अहमक लड़का किस उम्मीद पर ऑपरेशन कर रहा है? मेरा मतलब है कि वो ख़तरे को जल्द से जल्द करीब लाने की कोशिश कर रहा है। नहीं कंवर साहब, डॉक्टर तौसीफ़ ने बीमार के कमरे से निकलते हुए कहा, मुझे यकीन होता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द नवाब साहब को ख़तरात से दूर कर देगा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सलीम उसकी तरफ घूम कर बोला, क्या ऑपरेशन शुरू हो गया? नहीं, अभी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और मेरा वहाँ कोई भी काम नहीं। मैं इसलिए यहाँ चला आया कि यहाँ ज़्यादा कारामद हो सकूँगा। डॉक्टर तौसीफ़ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। मम्मी तो काफ़ी ज़ब्त तहम्मुल वाली हैं, लेकिन शायद मुझे और सलीम को जल्द से जल्द तभी इमदाद की ज़रूरत पेश आएगी। मुझे खुशी है कि आप इस नौजवान डॉक्टर की कामयाबी पर इस कदर यकीन रखते हैं। वो किस कदर संजीदा और मुतमईन है, और साथ ही साथ खूबसूरत भी। सलीम ने किस कदर तलखी से कहा, तुम क्या बक रहे हो सलीम? बेगम साहिबा तेज़ी से बोली, और नजमा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा फूफो साहिबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सलीम ये कहकर टहलता हुआ बरामदे के दूसरे किनारे पर चला गया। कंवर साहब, मेरे ख्याल से बिजली का इंतज़ाम बिल्कुल ठीक होगा। शायद डायनामो की देखभाल आप ही करते हैं। डॉक्टर तौसीफ़ ने कहा, जी हाँ, क्यों? डायनामो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन इसके पूछने का मतलब? सलीम ने डॉक्टर को घूरते हुए पूछा। मतलब साफ़ है, डॉक्टर तौसीफ़ ने कहा, अगर खुदा ना ख्वास्ता डायनामो फेल होगा तो अंधेरे में ऑपरेशन किस तरह होगा? एक बड़े ऑपरेशन के लिए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। बज़ाहिर डायनामो का फ़ेल होने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगर फ़ेल हो गया तो मैं क्या कर सकूँगा? उफ़, ये ख़तरनाक ख्याल है। अगर वाकई ऐसा होगा तो डॉक्टर शौकत बुरी मुसीबत में पड़ जाएगा। ओह नहीं, मेरे खुदा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कमर सलीम के चेहरे पर बेचैनी के आसार पैदा हो गए। इतने में एक नौकर दाखिल हुआ। क्यों, क्या है? सलीम ने उससे पूछा। प्रोफेसर साहब नीचे खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, नौकर ने कहा। प्रोफेसर? मुझे इस वक्त? सलीम ने हैरत से कहा। जाओ भाई, नीचे जाओ, बेगम साहिबा बेजारी से बोली, कहीं वो पागल यहाँ ना आ जाए।